السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اب تک آپ لوگوں نے 12 قاعدہ مد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور آج کا جو سبق ہے میم ساکن کا قاعدہ، یہ بھی بہت آسان ہے۔ آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگا انشاءاللہ، اسی لیے آپ ذرا غور فرمائیے۔ میں آپ کو میم ساکن کے قاعدے کو تفصیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، تو چلتے ہیں انشاءاللہ۔ میم ساکن یعنی آپ نے دوسرا قاعدہ میں پڑھ چکے ہیں، جزم والے میم کو کیا کہتے ہیں؟ میم ساکن۔ جزم والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ تو میم کے اوپر جزم ہے تو میم ساکن۔ تو اس میم ساکن کا کتنا قاعدہ ہے؟ جس طرح آپ نے نون ساکن اور تنوین دکھائی دینے سے آپ کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بعد والا حروف دیکھتے ہیں نا، بعد والا حروف دیکھتے ہیں۔ تو بعد والا حروف دیکھنے کے لیے کتنا قاعدہ نکلتے ہیں؟ 4 قاعدہ نکلتے ہیں۔ تو کتنا قاعدہ پڑھ چکے ہیں؟ 2۔ کیا کیا؟ اظہار اور ایک اخفاء۔ ویسے ہی اسی طرح میم ساکن جو دکھائی دے آپ کسی قرآن کے بیچ میں، کسی ایک آیات کے بیچ میں، آخر میں نہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح نون ساکن تنوین کا کیا بتایا گیا میں نے، تو ویسے ہی اگر میم ساکن اگر قرآن کے آیات کے کسی بھی بیچ میں دکھائی دے تو اس کا تورنت بعد والا حروف آپ کو سب سے پہلا دیکھنا پڑے گا، بعد والا حروف دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگر میم ساکن کے تورنت بعد میں جو دکھائی دے حروف، اس کا کتنا قاعدہ نکلیں گے؟ 3۔ نمبر 1 ہے، نیچے سے آ جائے حضرات، تھوڑا ان لوگوں نے الگ سے بدل کے لکھا ہوا ہے، اس لیے آسانی کے لیے یہاں سے آ جائیے۔ ادغام شفوی، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ ادغام، دیکھو لکھا ہے ادغام شفوی، ادغام شفوی۔ نمبر 2 ہے اخفاء شفوی، ٹھیک ہے؟ اخفاء شفوی۔ نمبر 3 اظہار شفوی۔ اخفاء تو گزر چکا ہے نون ساکن تنوین میں، لیکن یہاں میں شفوی ڈالا تاکہ اس سے پتہ چلا میم ساکن کا اخفاء، ٹھیک ہے؟ اور اظہار شفوی، اظہار وہ بھی گزر چکا ہے نون ساکن تنوین میں، لیکن شفوی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ میم ساکن کے اظہار، اور اظہار کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جلدی پڑھنا، اور اخفاء کا معنی ہے منہ اور ناک سے منہ اور ناک سے آواز کو چھپا کے یعنی کھینچ کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں میں شفوی میں، اخفاء شفوی میں منہ کو صرف ناک میں پڑھیں گے، منہ پر صرف ناک میں پڑھیں گے، منہ سے نہیں پڑھیں گے۔ تو حضرات میں آپ کے سامنے کیسے پڑھنا ہے وہ تو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میم ساکن جب بھی دکھائی دے تو تورنت اس کا بھی بعد والا حروف دیکھنا ہے، اور بعد والا حروف دیکھنے کے لیے کتنا قاعدہ نکلیں گے؟ 3 قاعدہ نکلیں گے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ ادغام شفوی، ٹھیک؟ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اخفاء شفوی۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد میم آیا، دیکھو یہاں پہ میم ساکن آیا، تورنت کیا آیا؟ میم آیا۔ الیکم مرسلون، دیکھو میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ میم آیا، اور یہاں میں بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ میم آیا۔ تو یہ میم جو ہے، میم کی ساکن کے بعد جب میم آیا تو اس میم کو ادغام شفوی کہا جائے گا۔ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام شفوی۔ کیسے پتہ چلا؟ میم ساکن کے بعد میم آیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فی قلوبہم مرض، تو بہم، ہم جو ہے ہم، حامیم جو ہے ہم، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ یہ ادغام شفوی۔ کیسے پتہ چلا؟ میم ساکن کے بعد میم آیا، ٹھیک ہے؟ فہم معرضون، تو فہم، ہم جو ہے ہم، حامیم پیش ہم، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ آپ یہ کہنا پڑے گا کہ ادغام شفوی، کیوں؟ میم ساکن کے بعد میم آیا، اتنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر میں آئیے۔ اچھا، ان ربہم بہم،
تو یہ ہمیں دیکھو میم ساکن آیا، تو میم ساکن آیا تو بعد والا حروف دیکھنا ہے۔ بعد والا حروف دیکھنے کے لیے 3 قاعدہ ہیں، تو تینوں قاعدوں میں سے ایک تو بتا چکا ہے کہ ادغام شفوی، اس کے بارے میں آپ کو میں نے تفصیل کے ساتھ پڑھا چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اب دوسرا قاعدہ اخفاء شفوی، تو میم ساکن کے بعد با آیا، میم ساکن کے بعد با آیا تو اس میم کو کیا پڑھیں گے؟ اخفاء شفوی۔ ان ربهم بهم ترمیہم بحجارۃ، دیکھو تر یہ تو پور ہے، می حروف مدہ یعنی یا مدہ، ہم کون سا قاعدہ ہے؟ آپ ترنت کہہ دیجئے کہ اخفاء شفوی، کیوں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد با آیا، میم ساکن کے بعد با آیا، ٹھیک ہے۔ وما ہم بمؤمنین، تو ہم کھینچے گا، کیوں کھینچے گا؟ میم ساکن کے بعد با آیا، تو ہم کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء شفوی، کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے؟ کھینچیں گے۔ تو ادغام شفوی، ادغام کا معنی کھینچنا، شفوی یعنی میم ساکن میں کھینچنے والا، اور اخفاء کا معنی بھی کھینچنا، اور شفوی یعنی میم ساکن میں کھینچنا، یعنی دونوں جو ہے یہ کھینچیں گے، یعنی میم ساکن کے بعد میم آیا تب بھی کھینچے گا، میم ساکن کے بعد با آیا تب بھی کھینچے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو پیچھے میں تھوڑا آتے ہیں، جیسے کہ الف سے یا تک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفابیت، یعنی حروف تہجی کہتے ہیں نا، الف سے یا تک حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29، ٹھیک ہے، کتنے حروف ہیں؟ 29، اس میں سے ایک تو نکال دو میم، ٹھیک، دوسرا نکال دو با، ٹھیک، اب کتنا بچا؟ 29 میں سے 2 نکال دو، کتنا بچا؟ 27۔ تو دیکھو میم ساکن کے بعد میم آنے سے ادغام شفوی ہو گیا، اور میم ساکن کے بعد با آنے سے اخفاء شفوی ہو گیا۔ اب یہ دونوں قاعدہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ اخفاء شفوی ہونے کا شرط یہ کہ میم ساکن کے بعد با ہو، اور ادغام شفوی ہونے کا شرط یہ کہ میم ساکن کے بعد میم ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی ایک حروف، مان لو میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ فا آیا، میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ دال آیا، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ یا آیا، یعنی میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ لام آیا، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا آیا، اسی طرح میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ حمزہ آیا۔ تو اس کا کوئی مطلب نہیں، آپ کو صرف 2 چیز دیکھنا ہے، یہ دونوں چیز، یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا، اگر دونوں میں سے نہیں ہوا تو یہ تو کمپلسری ہونا ہی ہونا ہے۔ تو حضرت سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلا آپ کو یہ دیکھو کہ میم ساکن آیا تو ترنت بعد والا حروف میم آیا کہ نہیں آیا، اگر آ گیا تو یہ ادغام شفوی بس، اور اگر نہیں آیا تو یہ ترنت یہ دیکھیے دوسرا نمبر میں کہ میم ساکن کے بعد با آیا کہ نہیں آیا، تو با بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، با بھی نہیں آیا تو اخفاء شفوی نہیں۔ جب میم ساکن کے بعد میم بھی نہیں آیا تو ادغام شفوی نہیں، اور میم ساکن کے بعد با بھی نہیں آیا تو اخفاء شفوی بھی نہیں۔ جب دونوں ہی نہیں تو تیسرا تو ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ کون ہے؟ اظہار شفوی۔ تو حضرت سمجھ میں آیا؟ تو اسی طرح آپ محنت کر لیجئے، ہم فیہا، تو ہم فیہا غلط ہو جائے گا حضرت، کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ میم آیا نہ با آیا، تو نہ میم آیا کا مطلب ادغام شفوی نہیں ہے، نہ با آیا کا مطلب یعنی اخفاء شفوی نہیں ہے۔ لکم دینکم کو، تو کم کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی، کیسے پتہ چلا؟ میم ساکن کے بعد نہ میم آیا نہ با آیا، یعنی ادغام شفوی بھی نہیں ہے اور اخفاء شفوی بھی نہیں ہے۔ لم یلبسو، تو لم کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی، کیوں؟ میم ساکن کے بعد نہ میم آیا یعنی ادغام شفوی بھی نہیں، اور نہ با آیا یعنی اخفاء شفوی بھی نہیں۔ اسی طرح ہم ہر ایک حروف کو آپ پڑھ لیجئے، ام لم تنذرہم، ام اظہار شفوی، کیوں؟ میم ساکن کے بعد نہ میم آیا نہ با آیا۔ لم یہ بھی اظہار شفوی، کیوں؟ میم ساکن کے بعد نہ میم آیا نہ با آیا۔ تو اکفا، نون ساکن کے بعد اکفا کے 15 حروف میں سے ایک آیا، زال آیا۔ زیر، ٹھیک ہے، زال را زیر زیر، تو زیر کون سا قاعدہ ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں 11 قاعدہ میں، باریک را ساکن سے پہلے زیر آیا۔ ہم، دیکھو میم ساکن کے بعد کوئی حروف دیکھنے کے لیے ہے نہیں ہے، اس میں آپ کو قاعدہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو حضرات اتنا آپ کے لیے کافی ہے کہ اسی طرح آپ یہ بہت آسان ہے
کہ نون ساکین اور تنوین جب بھی قرآن کے کسی بھی آیات کا بیچ میں دکھائی دے تو اس کی بعد والا حروف دیکھتے ہیں، اور بعد والا حروف دیکھنے کے لیے 4 قاعدہ دیکھنا پڑتا ہے، اور اس میں سے 2 پڑھا چکے ہیں، اور ابھی 2 آنے والا ہے انشاءاللہ، اور اسی پر آپ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح میم ساکن بھی، میم ساکن جو ہے جزم والا میم جو ہے حضرات، قرآن کے اندر کسی بھی جگہ میں کسی بھی آیات کے بیچ میں دکھائی دے تو اس کا بھی 3 قاعدہ نکلتے ہیں، اور میم ساکن بہت پڑھنے میں بہت آسان ہے۔ اور اسی طرح غور فرمائیے، میم ساکن دکھائی دے تو بعد والا حروف دیکھنا ہے، بعد والا حروف دیکھنے کے لیے 3 قاعدے ہیں، اور اس میں سے پہلا آپ کو دیکھنا ہے ادغام صفوی، یعنی میم ساکن کے بعد میم آیا کہ نہیں آیا، اگر آیا تو ادغام صفوی، نہیں آیا تو چھوڑ دیجئے۔ ترنت دوسرا قاعدہ دیکھ لیجئے کہ میم ساکن کے بعد با آیا کہ نہیں آیا، با آیا تو اخفاء صفوی، نہیں آیا تو اخفاء صفوی بھی نہیں، جب ادغام صفوی بھی نہیں اور اخفاء صفوی بھی نہیں تو اظہار صفوی تو یہ لازمی ہے، ضروری ہے، وہ تو اپنا ہی آنا ہے، ایسا نہیں کہ تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضرات سمجھ میں آیا؟ تو انشاءاللہ میں امید رکھتے ہیں کہ شاید آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔